السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف وفادار رسول دیں۔ وفادار رسول میرے سر کے تاج، باقی وہابی دیوبندی گستاخ رسول یہ سب میرے جوتے کی نوک پر۔ سامعین حضرات دیکھیں، یہ دیوبندیوں کے مفتی ہیں، مفتی ضیاء الدین۔ یہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکے اور بعد میں کیا ہوا کہ یہ کال کاٹ کر فرار ہو گئے۔ آپ نے راحل خان بھائی کا تو نام سنا ہوگا جو لکھنؤ سے بلانگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، راحل خان بھائی ایڈوکیٹ، تو ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے اور وہ ریکارڈنگ کیا ہے وہ آپ حضرات سنیں۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، ہلو، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی ضیاء الدین صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، راحل خان، خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ میں ایک مرتبہ آیا تھا الہ آباد، تو پریاگ راج جس کا اب نیا نام ہے، تو مسجد شیخ جوکھن میں گیا تھا، جی جی تو وہیں پہ آپ شاید امامت بھی کرتے ہیں؟ ہاں ہاں جی جی، تو فارغ ہیں؟ 5 منٹ کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں بالکل۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں سورہ آل انبیاء کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہا تھا جس میں اللہ تبارک و جی تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم جن کو پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے۔ جی تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جن بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہوں پتھر کے بنائے ہوئے جن بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، جی جی، کل وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو وہ خود بھی جلیں گے، تم کو بھی جلائیں گے۔ اچھا، میں بریلوی ہوں اصل میں۔ وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم جی جی انتم لہا واردون۔ جی بے شک تم اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو جی، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اسی میں داخل ہو گئے۔ داخل ہو گئے۔ تو میں بریلوی ہوں مسلک سے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں بریلوی ہوں، جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر جو دیوبندی اور غیر مقلد ہوتے ہیں تو وہ یہ آیت ہم پہ چسپا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء اللہ کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، تو دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ غلط، یہ بات غلط ہے۔ غلط ہے نا؟ ہاں ہاں اصل میں ہم اتحاد کو پسند کرنے والے شخص ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اتحاد ہو جائے دونوں، جو آپ کا جو فرقہ ہے اور ہماری جماعت ہے، تو اس میں جو ہے وہ اتحاد ہو جائے، تو اس کیسے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ بھائی قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، جی ساری احادیث جن کو کیا نام ہے سیاستہ، وہ جی سب جی دونوں کے نزدیک قابل قبول ہے۔ جی اسی طرح سے جو عقائد کا مسئلہ ہے وہ جی بھی دونوں کا ایک ہے۔ جی اسی طریقے سے جو فقہ ہے حنفی، جی وہ بھی اس کو بھی دونوں لوگ مانتے تھے۔ اتنی چیزوں میں تو اتحاد ہے ہی، جی جی، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کے اتحاد کو فروغ دے، مضبوطی پیدا کریں۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ بعد وصال بھی وسیلے کے قائل ہیں، استعانت کے قائل ہیں، آپ لوگ وسیلے کے قائل ہم لوگ بھی ہیں، وسیلے آپ کے لوگ قائل ہم لوگ بھی ہیں۔ بعد وصال بھی قائل ہیں، آپ لوگ ہیں؟ بعد وصال جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ آپ لوگ لگاتے ہیں؟ ہاں ہاں اس کے قائل ہم لوگ ہیں۔ لگاتے ہیں۔ اور استعانت اگر کہی جائے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہیں آپ لوگ؟ اب دیکھیے بہت باریکی والے مسئلے تو ہم ابھی برجستہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہی تو سب سے مضبوط مسئلہ ہے، یہی تو سب سے خطرناک مسئلہ ہے مفتی صاحب۔ ہر مسئلے کا جواب دیکھیے برجستہ آدمی نہیں دے سکتا، جی لیکن بہرحال جہاں تک وسیلے کی بات ہے، جی جی، وسیلے کے قائل ہم لوگ ہیں، وسیلے کا انکار نہیں کرتے۔ وسیلے کے قائل ہیں آپ، جبکہ میں نے کئی جو نیک بندوں کے وسیلے کے قائل ہیں، نیک اعمال کے وسیلے کے قائل ہیں۔ جی جی، جبکہ میں نے کئی دیوبندیوں سے اس موضوع پہ بات کری تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وسیلہ جو ہے وہ صرف زندوں کا لیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے وہ دیوبندی نہیں ہوتے، ان کو لوگ دیوبندی سمجھ لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں سلفی یا غیر مقلد یا غیر اہل مقلد، حدیث۔ جی جی سلفی ہوتے ہیں وہ، یا جی، غیر مقلد ہوتے ہیں، یا وہ اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اہل تو حدیث وہ ہوتے ہیں۔ دیوبندی نہیں ہوتے، دیوبندی جی لوگ وسیلے کا قائل ہیں۔ جی جی، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا بعد وفات؟ غیر اللہ سے مطلب ان کا واسطہ دے کہ اللہ سے مدد مانگے گا آدمی؟ نہیں، ڈائریکٹ اگر ہم ان سے مدد مانگیں اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرنے کے لائق ہیں،
یہ جو مدد کریں گے تو اللہ کی عطا سے ہی مدد کریں گے. تو ایسا عقیدہ رکھنا کیا صحیح ہے غلط ہے؟ اب یہ مسئلہ بھی ایک جزئی مسئلہ ہے، اس کو جی بھی ہم برجستہ نہیں جواب دے سکتے بغیر اس کے بارے میں مطالعہ کیے ہوئے کیا جی مسئلہ ہے. جی اور باقی یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جو بھی اولیاء اللہ ہے جی جو سفارش کریں گے کل قیامت میں اللہ کی اجازت سے. جی جی بھائی یہ تو اللہ کی ضرورت بھی ہے. جی اللہ کے نزدیک جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ کی اجازت اور مرضی سے کرے گا. جی. اب جیسے استغاثہ کے تعلق سے میں نے کتاب پڑھی تھی نشر الطیب صفحہ نمبر 194. تو اس میں جی نشر الطیب اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری مدد کیجئے، آپ کے سوا کہاں میری پناہ، مشکل میں آپ ہی تو ہیں، یا رسول اللہ مدد کیجئے. تو اب یہاں تھانوی صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. بھائی دیکھیے ایسے تو ایک نعت بہت فیمس ہے، اس جی میں بھی کیا نام ہے منسوب ہے حکیم الاسلام قاری بہت طیب صاحب کی طرف. جی وہ کہتے ہیں نبی اکرم شفیع اعظم جی دکھے دلوں کا پیام لے لو، جی تمہیں انتقام لے لو. جی تو اب اس طرح سے تو ہم نے تو بھی اس کو محبت میں کہا گیا ہے. لیکن عقیدہ تو یہی ہے کہ مدد کر سکتے ہیں، تبھی تو نعت میں وہ الفاظ لائے گئے، ورنہ نعتیں تو اس طرح سے کئی ایسی ہوتی ہیں جس میں کفریہ الفاظ بھی ہوتے ہیں. دیکھیے عقائد کا باب بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں ہم کوئی چیز گواہی جو ہے جی تحقیق و مطالعہ سے جی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. جی اچھا کہتے ہیں کہ ہم خود ہم انکار کر سکتے ہیں، جی مطلب جو ہے بغیر تحقیق و مطالعہ کے اس کا اقرار کر سکتے ہیں. جی جی. اچھا ایک اور مسئلہ تھا آخری امکان کسب کے تعلق سے. ہاں تو اس کے تعلق سے بھی میں نے پڑھا ہے امکان قسم کے تعلق سے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قسب داخل تحت قدرت باری تعالی جلے والا ہے. جی فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 256 پر لکھتے ہیں کہ قسب داخل تحت قدرت باری تعالی جلے والا ہے. مطلب وہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو اللہ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے، بولے گا نہیں لیکن قادر ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے؟ یہ تو ایک عیب ہے. اب دیکھیے اب یہ تو بڑے نازک مسئلے ہیں، اس میں زیادہ کیا گفتگو. قدرت کا ہونا عیب نہیں ہوتا ہے، جی کام کو انجام دینا عیب ہوتا ہے. جی کسی چیز پر قدرت کا ہونا یہ عیب نہیں ہے، جی. ہاں اس کام کو انجام دینا یہ عیب میں آتا ہے. اچھا جیسے میں یہ کہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بت پوجا کے حکم دینے کے قائل ہے لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں. اب بتایا نا کہ دیکھیے وہی باب عقائد میں آپ جزی سامنے لائیں گے جی تو ٹیڑھے مسئلے ہو جائے گا نا. بس ایک مجموعی یہ ذہن میں رکھیے کہ بھائی قدرت کا ہونا الگ چیز ہے، کرنا الگ چیز ہے. لیکن وہ تو فرما رہے نا قدرت کا ہونا جزی چیزوں کو آپ چھیڑیں گے تو آدمی زبانی کہاں تک صحیح بول پائے گا. جی جیسے میں نے علامہ کہاں تک صحیح بول پائے گا. جی جیسے میں نے سعد الدین علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی کتاب میں پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ کی صفت میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے لیے محال ہے، اللہ کے لیے محال ہے. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ قدرت باری تعالی اللہ کے لیے بھی جو ہے وہ مان سکتے ہیں، کسب داخل تحت قدرت باری تعالی جل والا ہے. یہ علامہ سعد الدین تفتازانی والی میں اس بات میں فرق سمجھیے. جی فرق سمجھا دیجیے. جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے. جی محال ہے. جی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جھوٹ پر قدرت ہونا محال ہے. جھوٹ بولنا محال الگ، جھوٹ پر قدرت ہونا الگ. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے. جی تو یہی تو انہوں نے بولا نا کہ جھوٹ بولنا محال ہے، قدرت کا ہونا محال ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ محال ہے کہ وہ جھوٹ بولے. بات تو وہی ہوئی نا.
جھوٹ بولنا محال الگ، قدرت کا ہونا وہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ، وہ تو علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات مقدسہ میں یہ محال ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل ہے. لیکن رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں، سن تو لیجئے مفتی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں قذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جلے والا ہے. تو یہ تو الٹی چیز فرما رہے ہیں نا، وہ تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اب زیادہ باریکیوں میں جانا تو ہم نہیں مناسب سمجھتے اپنے لیے. ہم تو بس جانتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ سب موٹے موٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بتائے گئے عقائد ہیں، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں. اور باقی جو بحثیں ہیں لوگوں کی علمی واللہ عالم. لیکن جیسے اب زیادہ ہم اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے. لیکن مفتی صاحب اتنے بڑے تیراک نہیں، ہم اپنے کو اتنا بڑا تیراک نہیں سمجھتے کہ ان گہرائیوں میں نازک وسائل میں ہم جا کے اس میں جو ہے غوطہ لگائیں. بس موٹی موٹی باتیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یہ سب کلمے اسی لیے رٹائے جاتے ہیں کہ آدمی ادھر ادھر نہ بہکے. اللہ کے رسول نے تو یہ بھی فرمایا ہے نا، یہ تو اللہ نے بھی فرمایا ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بری چیز ہو رہی ہو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکتے ہو تو اسے منہ سے روکو، منہ سے نہیں روک سکتے ہو دل میں برا جانو. اب یہاں تو ایک اتنی واضح چیز فرما دی کہ قذب، اللہ تعالیٰ پہ یہ بہتان لگا دیا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے. تو اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے تو روکیے، کہیے کہ ہاں یہ غلط ہے، ایسا لکھنا کفر ہے. دیکھیے آپ نے بات تو شروع کی تھی بڑی اچھی، کیا نام اتحاد والی. اب آپ جی ہم ابھی بھی اتحاد کی بات، اسی لیے تو اتحاد ہو نہیں پاتا مفتی صاحب. ہم بار بار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا علم بہت گہرا نہیں ہے، ہم بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے. لیکن آپ تو مفتی ہیں. موٹی موٹی باتیں جو ہے اللہ کے رسول نے بتائی ہے، قرآن میں واضح طور سے آئی ہے، بس وہی ہمارے عقائد ہیں. اللہ کے رسول نے یہی تو بتایا ہے کہ اللہ سب سے سچا ہے. اللہ کے رسول نے تو یہی فرمایا ہے نا، اللہ کے رسول نے ہی تو فرمایا ہے کہ اللہ سب سے سچا ہے. تو آپ اس چیز کو کہیے کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ کا ایمان ہے تو آپ کا ایمان اس پہ بھی ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قدرت رکھتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک چیز دو کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک چیز ایک ٹائم پہ دو دن اور رات ایک وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ ان جزئی گہرائیوں میں ہم نہیں اترتے. جن لوگوں نے کہہ دیا ہے، کہا ہے، تو اب وہ اس کا مطلب برا سمجھتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ان گہرائیوں میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ ہمارا علم اتنا گہرا نہیں ہے. مفتی صاحب ایک سمپل سی بات ہے، ایک عام آدمی سمجھیے، میں ایڈوکیٹ ہوں، پروفیشن سے، میں عالم نہیں ہوں، میں کبھی مدرسے نہیں گیا، لیکن یہ بات میرے نظروں میں کھٹکتی ہے اور مجھے اس کا کوئی مفتی جواب نہیں دے پاتا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیے قرآن یہی کہتا ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو علماء ہیں وہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. تو ہم تو ہر بات بولنے میں ڈر رہے ہیں. اب آپ بے کھٹک بول رہے ہیں بھیا، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے قذب، آپ کہہ دیجئے. بتا رہے کہ ہم بغیر علم و تحقیق کے بولنے میں بہت ڈرتے ہیں، اور باقی کیا نام ہے اس وقت موقع نہیں ہے ان باتوں کا. اور جب کبھی ہم الہ آباد میں رہیں گے تو آپ آئیے گا، تو ہم جو ہے جو کتابی شکل پہ باتیں ہوں گی وہ ہم آپ کو سامنے رکھیں گے. ضرور ضرور ضرور. یہ اچھا لگا کہ آپ نے یہ مانا کہ بعد وصال آپ رسول اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں اور اس دیانت بغیر اللہ کے بھی قائل ہیں آپ، ہے نا مفتی صاحب؟ دیکھیے وسیلے کی بات تو آئی ہے جی، لیکن استعانت بغیر اللہ میں کس حد تک، کہاں تک کیا ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں بتا رہے ہیں. لیکن ہاں وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں. چلیے ٹھیک ہے. آپ نے لیکن یہ نہیں مانا قذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جلے والا. جو انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ داخل ہے اللہ کی ذات میں یہ جھوٹ بولنا، معاذ اللہ، قدرت کے تحت داخل ہے. لیکن جو چیز قدرت کے تحت داخل ہو تو ضروری تھی کہ وہ آدمی اس کا ارتکاب کرے. وہ ارتکاب کرے گا. اب ارے اس طرح تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ زنا، معاذ اللہ تعالیٰ زنا کرنے پہ بھی قادر ہے لیکن اللہ زنا کرے گا نہیں. ہاں اب آپ اس پہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، تو جھوٹ پہ کیوں نہیں استغفر اللہ پڑھا آپ نے؟ نہیں دیکھیے حزب کا تعلق قول سے ہے،
کذب کا تعلق جو ہے صدق اور کذب یہ قول کی صفت ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ جو ہے قائل ہے قال اللہ عز وجل ان اللہ ملائکتہ یصلون، تو کلام اللہ جو ہے قول کی قبیل سے ہے، تو صدق اور کذب یہ قول کی صفت ہے، باقی زنا یہ انسان کی صفت ہے، اس کو آپ اللہ پہ نہ فٹ کریں۔ اور جھوٹ بولنا یہ بھی تو انسان کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت کہاں سے ہو گئی؟ جھوٹ بولنا یہ بھی تو انسان کی صفت ہے، جنات کی صفت ہے۔ دیکھیے قول کی صفت ہے، مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قول میں جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے قول کا پکا نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ ہرگز نہیں بول سکنا اور بولنے پر قدرت ہونا، اس کے فرق کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ ایک گانا تھا، بول سکنا، ایک گانا تھا، چھپایا بھی نہیں جاتا دکھایا بھی نہیں جاتا، ہمیں تم سے محبت ہے بتایا بھی نہیں جاتا، یہ ہے مسئلہ اس کا۔ اس وقت جو ہے ہم یہاں مکے میں ہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال سنت کے مطابق ادا ہو۔ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، عقیدہ درست کریے آپ کا حج فرض ہوگا انشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ دوسرے موڈ میں ہیں، آپ اس موڈ میں، چلیے خیر آپ سے نہیں ہو پائے گا، آپ جو ہے دوسرے موڈ میں، آپ سے نہیں ہو پائے گا مفتی صاحب، ابھی بھی وقت ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں مفتی صاحب، راہ حق کی طرف آئیے، صراط المستقیم کی طرف آئیے۔ یہ جو بحث مباحثہ ہے یہی تو اتحاد سے بانے ہے، یہی تو مقصد نہیں ہے، یہ جو بحث افہام و تفہیم مقصد بنائیں گے، افہام و تفہیم مقصد ہمارا بالکل تھا، مباحثہ کر کے اگلے کو خالی زیر کرنا مقصود ہوگا، نہ افہام و تفہیم ہمارا مقصد تھا، اتحاد ہمارا مقصد تھا، تبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جلے والا، آپ اس پہ کہہ دیجئے کہ قذب داخلی نہیں ہے، کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی اب بھی سوچیں۔ ارے میرے اللہ تعالیٰ کو کوئی جھوٹا یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پہ قدرت رکھتا ہے تو مجھے تو غصہ آئے گا، کیونکہ وہ میرا